تمام قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم سب کا خالق، ہم سب کا مالک اور رازق ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، جس نے ہمیں پیدا فرمایا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے انگنت انبیاء اکرام کو بھیجتا رہا۔ بعد درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء اکرام پر، بالخصوص اللہ کے آخری نبی تاجدار مدنی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرور کائنات امام الانبیاء خاتم الانبیاء امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں، دوستو، اسلامی بھائیوں، دنیا میں بہت سی مخلوقات ایسی ہیں کہ وہ اپنے باقی رہنے میں اپنی ہم جنس کے محتاج نہیں ہیں۔ جیسے درخت ہے، درخت کو اپنے جیسے درخت کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ بلند و بالا پہاڑ ہے، اسے اپنے باقی رہنے میں دوسرے پہاڑ کی محتاجگی کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن جاندار اور خاص کر انسان اپنی زندگی میں اپنی ہم جنس مخلوق اور انسان کے محتاج ہیں۔ ماں باپ کا بڑھاپا بال بچوں کے بغیر گزارے نہیں گزرتا، بچے باپ کی شفقت، ماں کی ممتا کے بغیر بچپن سے جوانی تک کا سفر طے نہیں کر سکتے۔ ایک خاص عمر کو پہنچنے کے بعد ہر شخص کو ایک رفیق کی ضرورت ہوتی ہے، پیش آتی ہے، جو شوہر اور بیوی کی شکل میں مہیا کیا جاتا ہے۔ یہ ضرورتیں تو چھوٹے سے خاندان سے متعلق ہیں، اس سے باہر نکلیے تو ضرورتوں کا دائرہ اور وسیع ہو جاتا ہے۔ تاجر اور گاہک ایک دوسرے کے محتاج ہیں، اور آجر و مزدور ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے ان کو۔ سماج کے دو یا اس سے زیادہ افراد کے درمیان باہمی احتیاج و ضرورت کی بنا پر جو مالی تعلق قائم ہوتا ہے، اسی کو فقہ اور قانون کی زبان میں معاملات کہتے ہیں۔ دیکھیے، دین اسلام کئی باتوں کے مجموعے کا نام ہے۔ عقیدہ، عبادات، اخلاق، معاملات، معاشرت، ان سب چیزوں کے مجموعے کا نام دین ہے۔ اور چونکہ آج میری گفتگو کا موضوع معاملات ہے، لہذا معاملات ہی کے حوالے سے آپ کے سامنے میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ وما توفیق الا باللہ۔ معاملات کسے کہتے ہیں؟ معاملہ کہتے ہیں لین دین، تجارت و کاروبار، خرید و فروخت۔ ہم کسی سے قرض لیتے ہیں یا کسی کو قرض دیتے ہیں، کسی سے وعدہ کرتے ہیں، کسی کے پاس امانت رکھتے ہیں یا کوئی ہمارے پاس امانت رکھتا ہے۔ ان سب باتوں کو مختصر الفاظ میں، مختصر لفظ میں معاملہ کہا جاتا ہے۔ اور دین میں حضرات معاملات کی بڑی اہمیت ہے، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت، سب سے طویل آیت وہ معاملات ہی کے بارے میں ہے۔
قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی قرض کے تعلق سے باتیں بیان کرتا ہے، قرض کے تعلق سے اس میں بحث کی گئی ہے۔ اللہ کے کلام قرآن مجید کی سب سے طویل آیت اگر قرض کے تعلق سے ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین میں معاملات کی اہمیت کیا ہے۔ اور حضرات، معاملات کی خصوصیت یہ ہے کہ انسان کی دینداری کو اگر جانچنا ہو، انسان کے تقوی کو اگر جانچنا ہو تو انسان کے تقوی اور دینداری معاملات ہی کے ذریعے معلوم ہوتے ہیں۔ لوگ اس سلسلے میں غلطی کرتے ہیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ مسجد میں جاتے ہیں، معلوم کرنا ہے کہ یہ انسان کیسا ہے، پہلی صف میں دیکھ لیا، پہلی صف میں دیکھ لیا، کہتے ہیں ماشاءاللہ میں نے اس کو پہلی صف میں دیکھا ہے، اور آنکھ بند کر کے اس پہ اعتبار کر لیتے ہیں، آنکھ بند کر کے بھروسہ کر لیتے ہیں۔ یاد رکھو، مسجد وہ مقام ہے جہاں ہر کوئی آتا ہے، اچھے بھی آتے ہیں، برے بھی آتے ہیں، امانت دار بھی آتے ہیں، خیانت کرنے والے بھی آتے ہیں۔ مسجد وہ مقام ہے، ہر کوئی وہاں بالکل صوفی بن کر آتا ہے۔ اس لیے انسان کے تقوی کو اگر جانچنا ہے، انسان کے کریکٹر کو اگر معلوم کرنا ہے، انسان کے کردار کو سمجھنا ہے تو مسجد کی عبادتوں میں نہیں، مسجد کی عبادتوں میں نہیں، بلکہ مارکیٹ میں جا کر کے دیکھو کہ مارکیٹ میں کیسا ہے۔ مارکیٹ میں جا کر کے دیکھو کہ اس شخص کا مارکیٹ میں کیا حال ہے، اس کی زبان کیسی ہے، اس کی گفتگو کیسی ہے، اس کا بزنس کیسا ہے، اس کا کاروبار کیسا ہے، جن لوگوں کے ساتھ اس کا لین دین ہے ان سے معلوم کرو، اس سے پوچھو کہ وہ کیا ہے۔ انسان کے معاملات بتاتے ہیں کہ یہ کس درجے کا انسان ہے، انسان کے معاملات بتاتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک شخص نے کسی دوسرے شخص کی تعریف کی۔ حضرت عمر نے پوچھا، اچھا تم اس کی تعریف کر رہے ہو، پڑوسی ہو کیا؟ کہا کہ نہیں۔ کہا سفر کیے ہو تم کبھی اس کے ساتھ؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ کیا اس کے ساتھ کبھی لین دین کیے ہو؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ تم کو اس کی تعریف کرنے کا کوئی حق نہیں، تم کو اس کو تعریف کرنے کا کوئی حق نہیں۔ کہا کہ انسان کو جانچنے کا پیمانہ یہ ہے، اس کے اخلاق کو، اس کے کریکٹر کو، اس کے دینداری کو سمجھنے کا پیمانہ یہ ہے کہ سفر اس کے اخلاق کھولتے ہیں۔ سفر کرو اس کے ساتھ، پتہ چلے گا کہ اس کا اخلاق کیسا ہے۔ لین دین کرو، معاملہ کرو، معلوم ہوتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہے۔ یا پڑوسی بنو تو پتہ چلے گا کہ اس کے شب و روز کیسے گزرتے ہیں۔ حضرات، مومنانہ کردار کی خصوصیت یہ ہے کہ مومن معاملات کا پکا ہوتا ہے۔ عام طور پر لوگوں نے آج دین کا مطلب کیا سمجھ لیا ہے؟ جانتے ہیں، دین کا مطلب یہ ہے کہ بس نمازوں کی پابندی کر لو، بس نمازوں کی پابندی کر لو۔ بھائی بہت اچھی بات ہے، آپ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، آپ 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یاد رکھو کل دین نماز نہیں ہے۔ دین صرف نماز کا نام نہیں ہے، دین اسلام صرف نماز کی پابندی کا نام نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دین کی پہچان، دینداری کی پہچان، اسلام کی پہچان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلمون علی شروطہم، کہ مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ جب وہ کسی سے معاملہ میں کوئی شرط رکھتا ہے، زندگی بھر اس شرط کو نبھا کر کے چلتا ہے، اسے کہتے ہیں معاملہ۔ کوئی بھی معاملہ ہو، قرض کا، بزنس کا، لین دین کا، امانت کا، کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی شرط رکھ کے بزنس ہوتا ہے، کاروبار ہوتا ہے، معاملہ ہوتا ہے، وہ ہر قدم اپنی شرط کا لحاظ رکھ کر کے چلتا ہے۔ اور اس کے برخلاف نفاق کی علامت ہے،
معاملات کی خرابی، معاملات اگر خراب ہو، کسی کے معاملات درست نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منافق قرار دیا ہے۔ ذرا غور کرو مشہور حدیث جسے آپ نے بارہا سنا ہوگا، منافق کی علامت کیا ہے، منافق کی صفات کیا ہے، ان ساری صفات پر اگر غور کیا جائے تو اس کا تعلق معاملات ہی سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی علامت 3 ہے، اذا حدث کذب، کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا تؤمن خان، اور جب امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے، واذا عاہد غدر، اور جب بھی وعدہ کرتا ہے وعدے کو نبھاتا نہیں ہے، ہمیشہ وعدہ خلافی کرتا ہے۔ ساری صفات کا تعلق معاملات سے ہے۔ مومن منافق کب بنتا ہے؟ اگر وہ معاملات کا اچھا نہیں ہے تو وہ منافق ہے۔ ایمان کی جگہ نفاق کب داخل ہوتا ہے؟ اگر ہمارے معاملات درست نہیں ہیں، اگر ہم معاملات میں صاف ستھرے نہیں ہیں تو سمجھو کہ نفاق ہمارے دل میں داخل ہو گیا۔ حضرات، شریعت نے معاملات کو کس اصول پہ قائم کیا ہے جانتے ہیں؟ تجارت، لین دین، کاروبار، بزنس، خرید و فروخت، قرض، امانت داری، سب چیزوں میں شریعت کا ایک اصول ہے، وہ یہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرض اور سود کے معاملے کے مسائل بیان کرتے ہوئے فرمایا لا تظلمون ولا تظلمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، شریعت نے معاملات کی بنیادی اصول یہ بتایا، بزنس کے خرید و فروخت کے جتنے مسائل بتائے گئے سب کا مقصد کیا ہے، نچوڑ کیا ہے، خلاصہ کیا ہے، لا تظلمون ولا تظلمون، کہ جو تم کسی پہ نہ ظلم کرو اور نہ کوئی تم پر ظلم کرے، تم بھی ظلم نہ کرو اور تمہارے اوپر بھی ظلم نہ ہو۔ بزنس اور تجارت کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لا ضرر ولا ضرار، نہ خود کا نقصان کرو اور نہ دوسرے کا نقصان پہنچاؤ۔ معاملات کی بنیاد، معاملات کے سلسلے میں بنیادی قاعدہ ہے یہ شریعت کا۔ اور حضرات، جس شخص کے معاملات صاف ہوں، وعدہ کرتا ہے تو وعدوں کو نبھاتا ہے، بزنس کرتا ہے تو ایمانداری سے کرتا ہے، سچائی سے کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، کسی سے کوئی امانت لیتا ہے تو وقت پہ لوٹاتا ہے، کسی کا حق نہیں مارتا، ہر حقدار کو اس کا حق پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ جس شخص کے معاملات درست ہو، صاف ہو، بڑی فضیلت آئی ہے ایسے شخص کے بارے میں شریعت اسلامیہ کے اندر۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کی جنت پانے کا ذریعہ صرف عبادتیں ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت پانے کا ذریعہ صرف اللہ کی عبادتیں ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائی، جیسے آپ کی نماز آپ کو اللہ کی رحمت کا حقدار بناتی ہے، وہیں آپ کے کھرے اور صاف ستھرے معاملات بھی اللہ کی رحمت کا حقدار بناتے ہیں۔ ایک طرف اگر اللہ کے نبی یہ فرماتے ہیں رحم اللہ امرأ صلی قبل العصر 4، اللہ کی رحمت ہو اس بندے پر جو عصر کی فرض نماز سے پہلے 4 رکعت نفل نماز پڑھتا ہے۔ عصر کی فرض 4 رکعت سے پہلے 4 رکعت نفل پڑھ لے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے ایسے شخص پر۔ اگر آپ عصر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی رحمت کی بارش آپ پہ ہوتی ہے۔ وہیں اگر آپ اپنے معاملات صاف رکھتے ہیں، اللہ کی رحمت کی بارش آپ پر ہوتی ہے۔ جب پیارے نبی یہ فرماتے ہیں رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا اقتضى، فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہو اس بندے پر، رحمت کی بارش نازل ہوتی ہے اس بندے پر جب کوئی چیز بیچتا ہے، خریدنے والے کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہے، یا کوئی چیز خریدتا ہے تو بیچنے والے کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہے، یا اپنے حق کا تقاضا کرتا ہے تو نرمی کا معاملہ کرتا ہے۔ آپ مارکیٹ جاتے ہیں میرے بھائی، کیسے اس کی پریکٹیکل مثال میں بتاتا ہوں۔ آپ مارکیٹ جاتے ہیں،
جا کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ کئی لوگ مثلا کئی کاروبار، کئی تاجر ہیں، کوئی ترکاری بیچ رہا ہے، کوئی فلاں چیز بیچ رہا ہے، کوئی فلاں چیز بیچ رہا ہے. آپ کو ترکاری خریدنی ہے، کہاں خریدنا ہے؟ دیکھو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ جتنے دکاندار ہیں سب جگہ خریدار موجود ہیں. یہ کوئی بڑھیا ہے یا کوئی بوڑھا آدمی ہے، یہ عمر تو گھر میں آرام کرنے کی عمر ہے اس کی، گھر میں آرام کرنے کی عمر ہے اس کی، مگر کوئی اس کا رکھوالا نہیں، کوئی اس کا کفیل نہیں، کوئی اس کا ذمہ دار نہیں. وہ خود کمائے گا تو اس کی زندگی کی گاڑی آگے چلے گی. ذرا کبھی کبھار ایسوں کے پاس بھی خرید لیا کرو. ٹھیک ہے کہ اس کے پاس جو ترکاری موجود ہے وہ اپنی کوالٹی کی نہیں ہے، اپنی کوالٹی کی قربانی دے دو، کوئی بات نہیں ہے. آپ کے ٹماٹر میں ایک دو سڑے ہوئے ٹماٹر آ جائے کوئی بات نہیں ہے، مگر اس مجبور کے پاس خریدو، اس بوڑھے کے پاس خریدو کہ جس کے عمر کا تقاضا تھا کہ وہ گھر میں بیٹھ کر آرام کرتا، لیکن اس کی اولاد نافرمان ہے، زندگی کے اس مرحلے میں آ کے بیچارہ وہ بیچ رہا ہے. ایسے شخص کے پاس خریدو. ہم کبھی کوالٹی میں کمپرمائز کرنا نہیں چاہتے، ہر چیز اچھی سے اچھی خریدنا چاہتے ہیں، اچھی بات ہے. لیکن جہاں ایسے مجبور نظر آئے، ایسے مسکین نظر آئے، ایسے مجبوروں کے ساتھ، جسے میں نے کہا کہ کوئی چیز خرید رہے ہیں اور آپ، ہماری عادت ہے آج ہمارے کے چکائے بغیر کوئی چیز ہم خریدتے نہیں ہیں. خصوصاً ہماری عورتیں، ہماری خواتین چکائے بغیر کوئی چیز نہیں خریدتی. بڑا کاروباری ہے، زیادہ قیمت دے رہا ہے، وہاں چکاؤ، وہاں تول مول کرو، سب کرو. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں بیچارہ جو بیچنے آیا ہے وہ مسکین ہے، غریب ہے. ہاں وہ کہہ رہا ہے کہ ایک ٹوکری ٹماٹر 100 روپے، ہماری خواتین بولتی ہے کہ 25 روپے میں دے دو، 25 روپے میں دے دو. 100 روپے بولتے یہ بولتے ہیں کہ 25 روپے میں دے دو. اور مشکل سے وہ بیچارہ دیہات کا رہنے والا ہے، اسے پیسوں کی ضرورت ہے، 40 روپے 50 روپے میں بیچ کر کے وہ چلا جاتا ہے. اتنی محنت سے، اتنی دور سے وہ لے کر کے آیا، امید تھی کہ 100 روپے کما کر کے جاؤں گا، صرف 50 روپے بیچارہ بڑا مایوس ہو کر کے چلا جاتا ہے. ایسے مجبور انسانوں کو اس نے آ کر 100 روپے کہا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجبور ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ شخص نادار ہے، غریب ہے، مجبور ہے. اس کو اللہ کے بندو 110 روپے دے کر کے خرید لو اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو لہٰذا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے حقدار بننے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ لین دین کرتے ہوئے، خرید و فروخت کرتے ہوئے رحم و کرم کا معاملہ کیا جائے، نرمی کا معاملہ کیا جائے. جنت جیسے آپ کو عبادتوں میں ملتی ہے، جنت جیسے آپ کو نمازوں کے ذریعے ملے گی، آپ کا روزہ آپ کو جنت کا حقدار بناتا ہے، آپ کی نماز آپ کو جنت کا حقدار بناتی ہے. پیارے نبی فرماتے ہیں کہ آپ کے معاملات بھی آپ کو جنت کے حقدار بناتے ہیں. معاملات پر اگر آپ صاف ہوں گے، ایمانداری سے معاملہ کریں گے، آپ کو جنت ملے گی. بخاری شریف کی مشہور حدیث ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو جنت ملی، ایک شخص کو جنت ملی. کون سی نیکی تھی؟ کون سا عمل تھا؟ کچھ زیادہ نیکیاں نہ تھی اس کے پاس، اس کی ایک ادا، اس کی صرف ایک ادا اللہ کو بہت پسند آئی، اس کا ایک عمل اللہ کو بہت پسند آیا. اور وہ کیا تھا؟ دنیا میں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، دنیا میں لوگوں کو قرض دیتا تھا، مجبوروں کو قرض دیتا تھا. قرض دینے کے بعد جس نے قرض لیا ہے وہ اگر ٹائم مانگتا ہے کہ بھائی میں نے 2 مہینے کہا تھا لیکن میرے پاس ابھی ایڈجسٹ نہیں ہو پایا ہے، میرے پاس ابھی رقم نہیں آئے ہیں، مجھے کچھ اور مہینے کی مہلت دے دو، ٹائم مانگنے والے کو ٹائم دیا کرتا تھا. اور اگر دیکھتا تھا کہ جس نے قرض لیا ہے مقروض انسان غریب ہے، مقروض انسان مجبور ہے، اس کے پاس واپس کرنے کی طاقت نہیں ہے، معاف کر دیتا تھا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں بخاری کی حدیث میں
کہ اس کی یہ ادا، اس کا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ رب العالمین نے اسے جنت دے دی۔ آپ کے معاملات آپ کو جنت لے کر کے جائیں گے، اور جنت میں جیسے آپ کی عبادتیں آپ کے درجات کو بلند کرتی ہیں، آپ کے معاملات بھی اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ پیارے نبی فرماتے ہیں التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ اللہ اکبر، کیا عظیم حدیث ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ تاجر، وہ کاروباری، وہ بزنس مین جو ہمیشہ سچ بولتا ہے، امانت دار ہے، چیز میں کوئی عیب ہے تو بتا کے بیچتا ہے، کل قیامت کے روز ایسا تاجر، ایسا بزنس مین پیغمبروں کے ساتھ ہوگا جنت میں، نبیوں کے ساتھ ہوگا جنت میں، شہداء کے ساتھ ہوگا جنت میں، اور صدیقین کے ساتھ ہوگا جنت میں۔ آپ مارکیٹ میں بیٹھ کر کاروبار کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، پیسہ کما رہے ہیں، لیکن یہی بزنس کاروبار ایمانداری سے ہو جائے، جھوٹ آپ کی زبان پر نہ ہو، قیمت آپ سچی بتاتے ہو، چیز کا عیب چھپاتے نہیں ہیں، بتا کے بیچتے ہیں، ایمانداری سے ہونے والا آپ کا یہ کاروبار آپ کو رب کی جنت کے اعلیٰ مراتب پہ فائز کرے گا، جہاں انبیاء ہوں گے، جہاں شہداء ہوں گے، جہاں پیغمبر ہوں گے، اور جہاں صدیقین ہوں گے۔ بھائی دیکھیے کہ ہوتا کیا ہے سچا ارادہ۔ جب ہم کسی سے کوئی معاملہ کریں، دل میں سچا ارادہ رکھو، اور دیکھو اللہ کی مدد آپ کو کیسے شامل حال ہوتی ہے۔ آپ کسی سے قرض لے رہے ہیں، آپ کسی سے قرض لے رہے ہیں، سچا ارادہ رکھو کہ میں نے ٹائم مقرر کیا ہے، انشاءاللہ اس ٹائم پہ کسی طرح ادا کر کے رہوں گا۔ آپ کاروبار کر رہے ہیں اور جو چیز بیچ رہے ہیں اس میں کوئی عیب ہے، آپ دل سے یہ کہو، دل میں یہ ارادہ رکھو کہ ایمانداری کے ساتھ جس چیز کو میں بیچ رہا ہوں اس کی عیب بتا کر کے بیچوں گا۔ آپ اگر پختہ ارادہ کرو گے معاملات کی صفائی کا، اللہ کی مدد آپ کی شامل حال ہوگی۔ کیسے اللہ کی مدد آتی ہے؟ بخاری شریف کی مشہور حدیث ہے، مشہور واقعہ ہے، جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسرائیل کے دو ساتھیوں کا ذکر کیا۔ بنو اسرائیل میں دو دوست تھے، ایک دوست نے دوسرے دوست سے قرض مانگا، ضرورت تھی، قرض مانگا۔ قرض دینے والے ساتھی نے کہا اچھا میں قرض دوں گا آپ کو، پہلے کوئی ضامن لاؤ، کوئی ضامن جو اس بات کی ضمانت دے سکے کہ آپ نہیں دو گے تو وہ دے گا۔ اس قرض لینے والے ساتھی نے کہا کہ بھائی میں اللہ کو ضامن بناتا ہوں، میں اللہ کو ضامن بناتا ہوں۔ اچھا، قرض لینے والے نے کہا کہ کوئی گواہ لاؤ، کوئی گواہ، جو قرض لینے والے نے کہا۔ اس کے بعد قرض لینے والے نے کہا کہ میں اس پر بھی اللہ کو گواہ بناتا ہوں۔ اب وہ سامنے والا بھی بڑا نیک تھا، بڑا متقی تھا، دونوں باتوں میں اللہ کا حوالہ دے دیا۔ ضامن پوچھا، کہا اللہ ضامن ہے، گواہ پوچھا، کہا اللہ گواہ ہے۔ اس نے آنکھ بند کر کے اسے پیسے دے دیے اور وہ پیسہ لے کر کے چلا گیا۔ مدت گزر گئی، آخر دن جس دن وعدہ تھا کہ میں پیسہ لوٹاؤں گا، اس شخص کو تڑپ ہے آج کسی صورت یہ پیسہ اسے لوٹا دینا ہے، پہنچا دینا ہے میرے ساتھی کو۔ پیسہ لیے ہوئے، انتظام کیے ہوئے وہ اپنے ساتھی کی بستی کی طرف جانے کے لیے نکلا۔ دونوں کی بستی کے درمیان ایک ندی حائل تھی، کشتی آئے تو ہی وہ جا سکتا ہے، پیسہ لے کر کے آیا ہے، ندی کے کنارے کھڑا، کشتی کب آئے گی کہ میں سوار ہو کر جاؤں اور اس کا حق اسے پہنچا دوں۔ صبح سے شام تک کھڑا رہا، اس دن کوئی کشتی نہیں آئی، تڑپ اٹھا، کہا کہ میرا وعدہ ٹوٹ رہا ہے، میرا وعدہ ٹوٹ رہا ہے، میرا قول و قرار یہاں پر ٹوٹ رہا ہے۔ اس نے اللہ سے کہا پروردگارا میں کیا کروں؟ کیا کیا اس نے؟ جانتے ہیں، ایک درخت کا تنا لیا، تنے کی لکڑی لی اور اس نے خرچ کر کے جگہ بنائی، جگہ بنا کر وہ دینار رکھ دیے۔ یہ کیسا واقعہ ہے جسے آپ کرامت کہہ سکتے ہیں؟ اور بخاری شریف کا حوالہ ہے، کسی اور کتاب کا حوالہ نہیں ہے، بخاری شریف کا واقعہ ہے۔ ہاں، درخت کا ایک تنا لیا
اس میں خرچ کر جگہ بنائی اور وہ دینار اس کے اندر رکھ دیے، اور رکھنے کے بعد اللہ سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ پروردگارا، میرا ساتھی، اس سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ آج میں قرض لوٹا کر کے رہوں گا، اور پروردگارا تو جانتا ہے کہ قرض دیتے ہوئے اس نے ضامن پوچھا تھا، میں نے تجھے ضامن بنایا تھا، قرض دیتے ہوئے اس نے گواہ پوچھا تھا، میں نے تجھے گواہ بنایا تھا، پروردگارا آج میرا وعدہ ٹوٹ رہا ہے، اے پروردگارا تجھے تیری قدرت کا واسطہ، اپنی قدرت سے اس مال کو میرے اس ساتھی تک پہنچا دے۔ پانی میں بہا دیا اس درخت کے تنے کو جس میں دینار رکھے ہوئے تھے۔ ادھر وہ ساتھی تھا جو اس کو معلوم تھا کہ آج پیسہ لوٹانے کا دن ہے، آج وہ میرا دوست آئے گا ضرور، کیونکہ وہ بھی دیندار ہے، ایماندار ہے، وعدے کا پکا ہے، آئے گا ضرور۔ وہ آ کے ندی کے اس کنارے منتظر تھا، وہ بھی صبح سے شام تک انتظار کرتا رہا، کوئی آیا نہیں، مایوس ہو گیا۔ شام کو جب وہ لوٹنے لگا، دل میں خیال آیا کہ چلو ایسے کیوں چلوں، گھر میں چولہا جلانے کے لیے لکڑیوں کی ضرورت ہے، کچھ لکڑیاں یہاں سے چن کے لے جاتے ہیں۔ وہاں ندی کے کنارے لکڑیاں چن رہا تھا کہ ندی کے پانی نے ایک لکڑی اٹھا کے پھینکی، اور جب وہ لکڑی اس نے اٹھائی، دیکھا اس کے اندر وہ دینار رکھے ہوئے ہیں، اور ایک لیٹر اور ایک پیغام ہے کہ میرے بھائی، میں نے آپ سے قرض لیا تھا اور آج قرض کی ادائیگی کا دن تھا، کوئی کشتی نہ آئی، میں تم تک نہیں پہنچ سکا، اللہ پہ اعتبار کر کے میں نے یہ چیز پانی میں بہائی ہے۔ اللہ اکبر، یہ سچا واقعہ ہے، بخاری شریف کی روایت ہے۔ میں شاید حوالہ نہیں دیتا تو آپ سمجھتے کہ یہ کوئی فضائل اعمال کا واقعہ ہے، یہ سچا واقعہ ہے۔ یہی چیز ہے، دیکھو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ جو کسی سے قرض لیتا ہے دل میں ادائیگی کی نیت ہو، جو کسی سے قرض لے اور دل میں ادائیگی کی پکی نیت ہو، اللہ اس کے جانب سے ادا کرے گا۔ اس کی ایک عملی شکل، اس کی ایک عملی تصویر آپ نے اس واقعے میں دیکھا اور سنا۔ حضرات، دین میں معاملات کی جب بات چل رہی ہے تو حضرات معاملات کے سلسلے میں دو باتیں خاص طور سے شریعت نے کہی ہے۔ ایک بات شریعت کہتی ہے کہ جب بھی کسی سے کوئی معاملہ کرو نا، لکھ لیا کرو۔ کسی سے قرض لے رہے ہو، لکھ لو، کسی کو قرض دے رہے ہو، لکھ لو، کسی کے پاس کوئی امانت رکھتے ہو، لکھ لو، معاملے کو قید تحریر میں لے آؤ، لکھ لیا کرو۔ تمہارا اپنا بھروسہ اپنی جگہ، پہلے یہاں پہ بھروسہ پہ شک کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، لکھ لیا کرو۔ اس لکھنے میں بڑی مصلحتیں ہیں۔ کل روز کے روز چل کے جو ہے اختلافات پیدا ہوں گے۔ کوئی کہتا ہے کہ تم نے مجھ کو دیا ہی نہیں۔ جب کسی کوئی شخص قرض دینے والے سے قرض کا تقاضا کرتا ہے تو کہتا ہے کہ تم نے مجھے دیا ہی نہیں۔ انسان کو بدلنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا ہے، پیسہ ایسی چیز ہے کہ اچھے اچھوں کو بدل کر رکھ دیتی ہے، اس لیے لکھ لینا چاہیے۔ اور لکھ لینے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کب کس کی موت آ جائے اچانک، کب کس کی موت آ جائے اچانک۔ اگر فرض کرو کہ کوئی شخص ہے زید، اس نے کتنوں سے پیسہ لے رکھا ہے اور قرض لیا تھا اور کسی کو نہیں بتایا تھا، رائٹنگ میں بھی نہیں لایا تھا، زید کا انتقال ہو گیا، کتنا بڑا مسئلہ معلوم ہوتا ہے، کتنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے، قرض دار آتے ہیں، مانگتے ہیں، تمہارے بھائی نے مجھ سے اتنے قرض لیے تھے، اتنے روپے لیے تھے، کوئی پروف ہے؟ کہتا ہے کہ نہیں ہے۔ گھر والے بولتے ہیں تم جھوٹے ہو، تم جھوٹے ہو، حالانکہ وہ ہے سچا، اس نے قرض دیا تھا لیکن اس کے پاس کوئی پروف نہیں ہے، وہ بولتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس نے قرض دیا اس کی نیت بگڑتی ہے، دیا رہتا ہے 50,000 روپے، اب وہ تو مر گیا ہے اور آ کر کے کہتا ہے کہ میں نے اسے 5 لاکھ روپے دیے تھے۔ بڑے مسائل ہوتے ہیں، بڑی پنچایتیں ہوتی ہیں، اس لیے لین دین کی جب بات آتی ہے لکھ لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرض کی جہاں بات کہی، پہلا حکم یہی دیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوا۔ قرض جب کسی سے لو، پہلے ٹائم مقرر کر لو کہ کتنے دن کے لیے، اور اس کے بعد لکھ لیا کرو، فاکتبوا۔ ایک پہلی چیز معاملات میں شریعت کہتی ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہو اس کو قید تحریر میں لے آنا چاہیے۔ اور دوسری بات جو شریعت کہتی ہے وہ یہ ہے کہ معاملات میں احسان ہو،
تمہارے معاملات احسان پر مبنی ہونی چاہیے، صرف فرض اور واجبی مقدار پر نہیں۔ میں نے جس آیت سے اپنی تقریر شروع کی تھی، وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اللہ نے کہا کہ آپس میں احسان کرنا نہ بھولو ایک دوسرے پر۔ یہ آیت کہاں آئی ہے معلوم؟ معاملات کے سیاق میں آئی ہے، میاں بیوی کے مسائل، مہر کے مسائل کے درمیان آئی ہے۔ وہاں اللہ نے کہا کہ آپس میں ایک دوسرے پر احسان کرنا نہ بھولو، یعنی ہمارے معاملات احسان کے درجے کے ہوں، احسان پر مبنی ہو۔ کیسے؟ اس کی ایک مثال، ہمارے معاملات احسان پر مبنی کیسے ہوں؟ فرض کرو آپ مارکیٹ میں بیٹھے کوئی چیز بیچ رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی خریدار آیا، آپ سے کہہ رہا ہے کہ 1 کلو فلاں چیز دے دو، 1 کلو فلاں چیز دے دو۔ آپ بجائے اس کے ٹھیک 1 کلو 1000 گرام ایگزٹ 1000 گرام وہ کرنے کی بجائے ذرا احسان کر دو کہ 1050 کر دو، 1025 کر دو، 1020 گرام کر دو۔ تمہارے معاملات احسان پر مبنی ہونی چاہیے۔ آپ فرض کرو کسی کمپنی میں آپ کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، آپ کمپنی کا کہ ورکنگ ٹائم ہے مثال کے طور پر صبح 9 بجے سے لے کر کے شام 5 بجے تک، یہ ورکنگ ٹائم ہے 9 سے 5۔ یہ تو آپ کو کرنا ہی ہے کیونکہ یہ واجب ہے، یہ فرض ہے۔ ہمارے معاملات احسان پر مبنی ہونا چاہیے۔ کیا کرو کہ اگر تمہارا ورکنگ ٹائم 5 بجے تک ہے، 5:15 تک کام کر دیا کرو، 5:10 تک کر دیا کرو۔ شریعت کہتی ہے کہ معاملات احسان پر مبنی ہونی چاہیے، صرف فرض اور واجبی مقدار پر نہیں۔ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ۔ تو حضرات کہنا یہ ہے، وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے اور میں اپنے موضوع کو طول نہ دیتے ہوئے، آج جیسا کہ آپ نے سنا کہ دینداروں کی سب سے بڑی کمزوری معاملات ہے۔ آج دینداروں کی سب سے بڑی کمزوری معاملات ہے، دینداری کی سب سے بڑی کمزوری معاملات ہے۔ جیسے ہم نے کہا کہ نماز میں دیکھو تو صف اول کا نمازی ہے، اور معاملات دیکھو تو اللہ خیر کرے، اللہ معاف کرے۔ اس لیے میرے بھائی اپنے معاملات کو درست کرو، اور زندگی میں یہ تجربے کی بات یاد رکھو کہ کسی بھی انسان کے تقوی اور اس کے کریکٹر اور اس کے اخلاق اور اس کے دین کو جانچنا ہو تو مسجد میں نہیں، اس کے تقوی اور دینداری کو مارکیٹ میں جانچا جاتا ہے، معاملات میں جانچا جاتا ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو معاملات میں اپنے سارے معاملات کو شرعی بنیادوں پر قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معاملات کی کسی بھی قسم کی خرابی سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی طرح ہم میں سے جو بیمار ہے اللہ رب العالمین اس کو شفاء کامل اور عاجل عطا فرمائے۔ جو صاحب اولاد ہے اللہ رب العالمین کی اولاد کو نیک اور صالح بنا دے۔ جو بے اولاد ہے اللہ رب العالمین کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ آج جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں اللہ رب العالمین کی پریشانی کو دور کر دے۔ آج جو کوئی بھی ہمارے بھائی قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ رب العالمین ان کے لیے کوئی آسان سا راستہ نکال دے تاکہ وہ اپنے قرض کو بآسانی ادا کر سکے۔ اسی طرح الہ العالمین جو آج جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم ہیں، ستائے جا رہے ہیں، الہ العالمین تو ان کی غائبانہ طور پر مدد فرما۔ آج جہاں کوئی بھی جو ہمارے مسلمان بھائی قید میں ہیں، جیلوں کے اندر بند ہے، بے قصور بند ہے، اللہ رب العالمین تو ان کے لیے کوئی آسان سا راستہ نکال دے۔ اسی طرح جب ہمارا اس دنیا کے اندر خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، حالت توحید پر ہمارا خاتمہ ہو، اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہماری زبان پر ہو۔ آمین، تقبل یا رب۔